اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 236 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے بھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ نکاح کے بعد خلوت، یعنی کہ خلوت صحیحہ سے مراد یہ ہے اس خلوت میں ان کا جسمانی تعلق قائم ہو جائے، سے پہلے طلاق دے دی جائے۔ ابن عباس نے کہا ہے کہ مس سے مراد نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس جو ہے وہ مس سے مراد نکاح لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم نے اپنی بیویوں کو نکاح کے بعد ان کو چھو لیا ہو، اس وقت تک تمہیں اگر اپنی بیویوں کو تم نے چھو لیا ہے تو تم اس وقت کیا کرنا ہے اگر تم ان کو طلاق دے دو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ او تفریضوا لہن فریضہ، یا ان کا حق مہر، ان کا جو مہر ہے تک مقرر نہ کیا ہو تم نے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اگر حق مہر مقرر کی بغیر شادی ہو چکی ہے تو خلوت صحیحہ اور مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے، اگرچہ اس صورت میں عورت کی دل چکنی ہوتی ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ اگر حق مہر اگر حق مہر فریضہ جو ہے وہ ابھی طے نہیں کیا، نکاح ہو گیا لیکن ابھی جو حق مہر ہے وہ طے نہیں کیا ہے تو طلاق دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی میں آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ سامان دے دو، یعنی کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے، یعنی اس عورت کو جس کا حق مہر ابھی طے بھی نہیں کیا تم نے، اور اس کو چھوا بھی نہیں اس عورت کو، تو تم اس کو اپنی وسعت کے مطابق کچھ تھوڑے بہت تحفے تحائف دے دو، تاکہ اس کی دل آزاری جو ہوئی ہے اس کی کہیں کچھ حد تک اس کے نقصان کی تلافی کی جا سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں: علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق وہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کرے، ٹھیک ہے۔ سیدہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد اعلیٰ درجے کا اعلیٰ درجے کا جو انسان ہے وہ کیا کرے کہ درمیانی درجے کا روپیہ پیسہ اور ادنا درجے کا کپڑا ہے، یعنی کہ اعلیٰ درجے کا خادم، طلاق کے بعد اعلیٰ درجے کا خادم ہے، درمیانی درجے کا روپیہ پیسہ، اور اعلیٰ درجے والا اس کو خادم دے، یعنی کہ جو بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے وہ اس کو جب طلاق دے دے تو اس کو خادم دے، اور درمیانی درجے کا اس کو پیسہ روپیہ دے، اور ادنا درجے کا اس کو صرف کپڑا تحفے کے طور پر دے دے۔ یہ سیدنا ابن عباس نے یہ فرمایا ہے طلاق کی صورت میں، جب ابھی عورت کو چھوا نہ ہو اس صورت کی بات کی جا رہی ہے۔ متاع معروف، بالمعروف سے مراد کیا ہے کہ وہ ساز و سامان دے جس سے اس کا حق ادا کیا جا سکے، اور تاکہ اس کی دل آزاری جو ہوئی ہے اس میں کچھ کمی آ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقاً علی المحسنین، کہ یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر، کہ جو محسن ہیں، جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جو نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ کسی دوسرے کے دل کو نہ توڑو، بلکہ اس کے دل کو جوڑو، اور اس کے دل پر رحم کرو، اور اس کے دل کو سکون عطا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس لیے کہ اس کو معروف طریقے سے ساز و سامان دو، اور معذرت اور اظہار کرنے کے لیے یہ سامان دینے کا طریقہ ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے تو سب کچھ واپس لے لیا جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے الگ سے ہوتے ہیں، اور معاملات خراب الگ سے ہوتے ہیں، باتیں الگ سے ہوتی ہیں، اور بہت سی باتیں الزام تراشیاں الگ سے ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملات سے منع فرمایا ہے۔ ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کا سامان ان کو دے دیں، ان کا سامان کر دیں، اور ان کو 2 کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو
अलग कर दिया गया। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5257 के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है। आप लोग मुझे याद करवाइएगा, हदीस नंबर 5257 में आपको इंशाल्लाह पूरी हदीस ये भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि बगैर हाथ लगाए अगर औरत को तलाक दे दी जाए तो अपनी वुसअत के मुताबिक इंसान उस औरत को मारूफ तरीके से, भले तरीके से उसको कुछ तोहफे तोहफे देकर रुखसत करे। अगली आयत को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइन तलक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं, और अगर तुमने उन्हें तलाक दे दी इससे पहले कि तुमने इन्हें हाथ लगाओ, तुम इन्हें हाथ लगाओ और तुम उनके लिए मेहर भी मुकर्रर कर चुके थे। पहले तो मेहर मुकर्रर नहीं हुआ था, यहाँ पर मेहर मुकर्रर हो गया है। वहां पे मेहर मुकर्रर नहीं हुआ था, निकाह हो गया, हाथ नहीं लगाया। यहाँ पर अब दूसरी सूरत आ रही है कि मेहर मुकर्रर हो गया है लेकिन हाथ अभी भी नहीं लगाया, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने जो मेहर मुकर्रर किया है उसका निस्फ तुम पर लाजिम है कि तुम निस्फ और उस औरत को दो। अल्लाह ताला ने इन औरतों के बारे में वजाहत फरमाई है जिनका मेहर मुकर्रर किया गया है लेकिन छुए बगैर उनको तलाक दे दी, तो तलाक याफ्ता औरत के लिए निस्फ मेहर है और बाकी निस्फ मेहर जो है वो तुम्हारा अपना है, तुम उसको वापस अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस आयत से मालूम हुआ कि आयत उन औरतों के लिए है जिनको खलवत सहिया के अंदर उनको उनके शोहरों ने नहीं छुआ, लेकिन उनका चूंकि उनका हक महर लिख लिया गया था, इस वजह से उसका शोहर उसको आधा हक महर लाजमी तौर पर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला अन याफूना, मगर ये कि वो औरतें माफ कर दें, जबकि इनका माफ करना सही है। अगर औरतें निस्फ महर को भी माफ कर दें तो इस सूरत में शोहर के लिए कुछ भी वाजिब नहीं होगा कि वो कुछ भी अपनी बीवी को दे, और उसके घर वालों को ये कुदरत नहीं है जबरदस्ती करके वो शोहर से हक महर नहीं माफ कर सकते, ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ औरत के इख्तियार में है। और फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं औ याफू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो मर्द माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। इससे मुराद शोहर है, ना कि वली है। वली को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो हक महर को माफ करे, क्योंकि शोहर ही वो शख्स है जिसके हाथ में निकाह की गिरा होती है। बाप निकाह नहीं तोड़ सकता, निकाह तोड़ने का इख्तियार शोहर के हाथ में है, गिरा शोहर के हाथ में है। औरत के वली के लिए तो दुरुस्त ही नहीं है कि वो औरत के किसी हक वाजिब को माफ करे, क्योंकि ना वो मालिक है और ना ही वो वकील है। तो निकाह की गिरा जो है वो शोहर के हाथ में होती है, और शोहर माफ करने के से मुराद ये है कि शोहर अपना हक यानी निस्फ महर माफ कर दे और औरत को पूरा पूरा हक महर दे दे। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात की कि अगर औरत भी रहम करना चाहती है तो वो माफ कर सकती है, और अगर मर्द भी रहम करके पूरा का पूरा हक महर अदा करना चाहता है तो वो भी दे सकता है, क्योंकि उसके हाथ में निकाह की गिरा है। और रब कायनात ने ये फरमाया है कि वह अंताफू ताफू अक़रबु लित्तक़वा, और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये और तकवा के ज्यादा करीब यही है कि तुम माफ कर दो। अल्लाह ताला ने माफ करने की तरफ रग़बत दिलाई कि माफ करना तकवा के ज्यादा करीब है। इस खिताब में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को शामिल किया है कि तुम में से जो भी मर्द या औरत में से जो भी मुत्तकी बनना चाहता है, अगर औरत अपना हक महर माफ करना चाहती है, अगर वो तकवा के ज्यादा करीब है, तो वो अगर अपना हक महर माफ करना चाहती है तो वो कर सकती है। और अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मर्द अपना हक महर जो आधा निस्फ है उसको माफ करके पूरा अदा करना चाहता है, तो ये भी अल्लाह ताला को ज्यादा ही पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात कही, अगर औरत भी माफ कर दे और शोहर भी माफ कर दे तो देखिए एक अच्छी सी फिजा कायम हो। और इससे क्या फायदा हो कि इससे फायदा ये हासिल हो कि औरत को शोहर उसको उसका हक महर दे दे, और बीवी के दिल में भी थोड़ा सा सुकून आ जाए कि मेरे माफ करने के बावजूद उसने अदा कर दिया, तो दिलों में से रंजिशें दूर हो जाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं जी हर तरह से हक महर को माफ करवा दें, हत्ता कि निकाह होने के बाद भी हक महर अदा करना दिल से नहीं चाहते। बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ी मुशक्कत लगती है, बड़ा भारी लगता है औरतों को हक महर अदा करना। और वो जो हक महर लिखवाया जाता है वो पूरे के पूरे खानदान में बताया जाता है जी फलां की बेटी का इतना हक महर अदा लिखवाया गया है, हमने कौन सा देना है। तो याद रखिएगा कि मोमिन अपनी जुबान का पक्का है। जो शराइत मोमिन ने अपने निकाह के ऊपर लिखवाई हैं वो मरते दम तक
اس سے آزادی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک، حالانکہ اگر وہ مر بھی گیا تو مرنے کے بعد بھی جب تک وہ عورت اس کو معاف نہ کرے، وہ اس سے حاصل آزادی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سالوں تک وہ کبھی بھی وہاں پر، چونکہ انہوں نے نکاح کے لیے انہوں نے یہ شرط مانی تھی کہ میں یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا، تو وہ اپنے وعدے کے پابند رہے، حالانکہ کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی، لیکن مومن اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے، اور مومن کو اپنی زبان جو دی ہوتی ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بدقسمتی سے، میں بہت بدقسمتی سے کہوں گی کہ درگزر اسی کو کہا گیا ہے نا، کہ دل سے معاف کرنا، درگزر کرنا بڑی بات ہوتی ہے، معاف کرنا نہیں، درگزر کر دینا کہ اس سے آپ بالکل گزر چکے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال وہاں پر نہ رہتے، لیکن بدقسمتی سے ہماری آج کل زبان کی تو کوئی دقت رہی نہیں، ہمارے بزرگوں کی پھر بھی زبان کے پکے ہوتے تھے، جو بات مرضی ہو جائے وہ اپنی زبان سے نہیں ہٹتے تھے۔ تو اچھی فیملیز کی، اچھی فیملی بیک گراؤنڈ کی، اچھے خاندانوں کی نسبت ہی اسی سے لگائی جاتی تھی کہ وہ اپنی زبان کے پکے ہیں۔ تو چھوٹی موٹی خاندانوں میں ان کو وہ نیچ سمجھا کرتے تھے کہ بھئی چھوٹے خاندانوں میں ہم نے شادیاں نہیں کرنی کیونکہ وہ زبان کے کچے ہیں۔ اگر آج میں یہ کہوں کہ زبان کے سارے ہی کچے ہیں، کوئی بھی زبان پر نہیں پورا اترتا تو یہ کم نہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری ساروں کی نسلیں خراب ہو چکی ہیں، ہم سب کمی کمین میں شامل ہو چکے ہیں۔ مومن اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، اور ہم میں سے، میں اگر یہ کہوں کہ 80% ہم لوگ وہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ باقی باتیں تو دور کی طرف، اگر موبائل کہیں پہ گر جائے تو موبائل اس بندے تک پہنچانا کتنا آسان ہے۔ آپ کہیں اپنا موبائل گرا کر دیکھیے، واپس مل گیا تو پھر وہ کوئی قدرت کی بات ہی ہو، کوئی آپ کو دے دے تو دے دے، ادروائز نہیں ملتا واپس۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے موبائل بند ہو جاتا ہے، تو اب وہ وقت نہیں رہے۔ اب ہم لوگ مکمل طور پر ان ساری حالات سے باہر نکل آئے ہیں۔ ہم میں نہ تو ہم لوگوں میں رحم رہا ہے، اور نہ ہی ہم لوگوں میں کوئی انسانیت باقی رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بچہ کیسے حق مہر میں ہو سکتا ہے؟ جی بچہ حق مہر میں نہیں ہو سکتا، بچہ بچہ ہے، بچہ کوئی مال نہیں ہے، حق مہر میں نہیں ہو سکتا۔ یہ سراسر غلطی ہے، سب سراسر گناہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بچہ کیسے حق مہر میں آ سکتا ہے؟ بچہ حق مہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اور صرف عورت کو بہکانے کے طریقے ہیں کہ حق مہر معاف کر دو، اور حق مہر معاف کر دو اور یہ بچہ حق مہر میں لے لو، ٹھیک ہے؟ یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو زیور آپ بیوی کو دیتے ہیں نا، وہ حق مہر نہیں ہوتا۔ ہم لوگ حق مہر میں وہ زیور بھی لکھوا لیتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن وہ تحفہ ہوتا ہے زیور، وہ حق مہر نہیں ہے۔ حق مہر کیا ہے کہ وہ جو عورت اپنے آپ کو، اپنے وجود کو مرد کے سپرد کرتی ہے، اپنا جو جسم ہے وہ مرد کے سپرد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو انعام دیا ہے، اس کی پاکیزگی کا، کہ اس نے اپنی عصمت کو سنبھال کے رکھا ہے۔ تو اس انعام کی حقدار وہ عورت خود ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کی ماں ہے۔ اس کا بچہ پھر اس کا حق مہر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب قیمت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو، قیمت دو، پیسہ دو، تو پھر کیوں نہ دی جائے؟ آگے چلتے ہیں جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ اب حفاظت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اب حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، جو کہ خاص طور پر درمیانی نماز ہے۔ درمیانی نماز یعنی کہ عصر کی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کیا کرو گے جب تمہارے اوپر ایسے امیر ہوں گے کہ نماز آخر وقت ادا کریں گے، یا فرمایا کہ نماز کو مار ڈالیں گے اس کے وقت سے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر ادا کر لینا، پھر اگر ان کے ساتھ بھی اتفاق ہو تو پھر پڑھ لینا،
کہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے۔ نماز کی حفاظت سے باقی عبادات کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اچھا، اگر ایک آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اگر آپ جماعت کے ساتھ پھر سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی جو پچھلی والی نماز ہے، کیونکہ جماعت کی نماز کا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو آپ جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کر لیتے ہیں تو چونکہ وہ جماعت کی نماز کا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو کم والی نماز جو اجر و ثواب والی تھی اس کو نفلوں کے برابر کر کے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کائنات کی کتنی خوبصورت ترین باتیں ہیں۔ چلیں گے آگے چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ یہ دوسری حدیث میں ہے، بخاری شریف۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کی ہے، کیونکہ انسان کو نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز انسان کو اخلاص اور عاجزی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نماز کے ذریعے مومن ثابت قدمی سیکھتا ہے۔ نماز